تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 6 اور 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصیبا مفروضا۔ ترجمہ: اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں۔ اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یتیموں کے سرپرست کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بہت سی خدمات انجام دینی پڑتی ہیں۔ عام حالات میں جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو، اس کے لیے ان خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے لے، مگر پوری احتیاط سے اتنا ہی لے جتنا عرف اور رواج کے مطابق ضروری ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ بیوی اور نابالغ بچے چھوڑ کر مر گیا، اور اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم رکھا گیا، اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔